السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم، صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں آج 10واں صفاتی نام الجبار ہے۔ الجبار کے معنی سب سے زبردست۔ جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ ظالموں کے قہر ظلم سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم نقش کرا کے پہنے گا، اس کی ہیبت اور شوکت لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا بیان حصن یاسین میں امام محمد بن محمد الجزری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے نقل کیا۔ اب بعض مشائخ اعظام علماء کرام نے اپنے کتابوں میں سینہ بسینہ علم منتقل کرنے میں اسماء الحسنی کی تشریحات، فوائد یا معاشی لکھنے میں اپنے تجربات بیان کیے ہیں، تعلیم فرمائے ہیں، جو وہ 4 ہیں۔ الجبار کے معنی بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا۔ میں اس نیت سے جب بھی پڑھتا ہوں تو یا جبار مصبات 10 میں مجھے شیخ المشائخ قطب الجن والانس قطب مدینہ امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ کے خانوادہ الحسنی الحسینی الشریف عبد الناصر ابو بکر صدیق الجزائری المشیشی نور اللہ مرکدہ نے مجھے 21 مرتبہ بتایا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 مصبات 10 کے اندر جو 5 اسماء زیادہ ہیں، وظائف زیادہ ہیں، یہ میرے دادا غالباً ابھی میں بھول جاتا ہوں لیکن عبد الکریم الشہیر رحمۃ اللہ علیہ رحمان کو جناب خضر علیہ السلام نے تعلیم کیے تھے۔ بہت سال پہلے انہوں نے مجھے اصحاب صفہ اور ریاض الجنہ کے بیچ میں بتایا تھا، پیچھے۔ تو پیر محل شاہ صاحب سے جو ہمیں بواسطہ پیر سواق صاحب چشتیہ نظامی آیا ہے، اس میں بھی مصبات 10 میں یا جبار 21 مرتبہ انہوں نے کیا تھا۔ بہرحال یہ تو اضافی ایک ذوق و شوق کے لیے میں نے بات بتائی، لیکن جب بھی جبار کا ذکر کریں تو آپ زبردست کی معنی کی بجائے یہ رکھ لیں بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا۔ بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا، تو جبار کی یہ معنی رکھیں۔ سب سے زبردست معنی بھی رکھ سکتے ہیں، وہ دشمنیوں وغیرہ میں غلبہ کے لیے رکھیں، لیکن جب آپ کے کام منتشر ہو، معاملات منتشر ہو، تو پھر یا جبار کے معنی بگڑے ہوئے کاموں کو بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا۔ تو الجبار کے خواص 4 ہیں۔ جو شخص روزانہ صبح و شام
226 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ ظالموں کے ظلم اور قہر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی بادشاہ الجبار کو پڑھا کرے تو دوسرا بادشاہ اس پر غالب نہ ہوگا۔ نمبر 3، جو کوئی اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے وہ مخلوق کی غیبت، حسد، بغض، دشمنی، چغلیوں سے اور بدگمانی، بدگوئی سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر ظالم اور جابر سے حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 4، اس اسم کے ساتھ ذوالجلال والاکرام ملا کر پڑھنا بھی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے، یعنی یا جباروں یا ذوالجلال والاکرام، پھر اس طرح پڑھنا پڑے گا تاکہ معنی کے لحاظ سے اور خواص کے لحاظ سے آپ لوگ فائدہ مند رہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے مشائخ نے کہا، علماء نے کہا کہ صرف و نحو کے اعتبار سے ذل پھر حرف ندا کے ساتھ زبر آئے گا۔ بہرحال یہاں مقصود یا ذوالجلال والاکرام ہے، صرف و نحو مقصود نہیں ہے۔ والسلام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔